نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف آنکھوں کا نور ہے، درود شریف محبت کا دروازہ کھولتا ہے، درود شریف دل کو پاک کرتا ہے، درود شریف دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے، درود شریف بخشش کی بشارت ہے، درود شریف بگڑنی بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کا پہلا دستوری معاہدہ یعنی میثاق مدینہ کے متعلق پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ میں قیام امن و امان کی خاطر رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تابناک کارنامہ سر انجام دیا، جسے مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جاہلی قبیلی کشمکش کی بنیاد ڈال دی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا، جس نے مختلف مذاہب کے قبائل جماعتوں کو ایک نظام کے تحت انسانیت کے بہترین مقاصد کے لیے متحد کر دیا۔ اس میں ہر گروہ کے تمام جائز حقوق کی حفاظت کے ساتھ سب کو اجتماعی امن و سکون، تعمیر و ترقی کی راہ پر لگانے کا ذکر ہے۔ کوئی مقنن ریفارمر اس طرح کا نقشہ حقوق پیش نہیں کر سکتا۔ میثاق مدینہ اس معاہدے کا نام ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد وہاں کے یہودی قبائل کے ساتھ کیا تھا، اور جس میں مدینہ منورہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شکل دیتے ہوئے یہود کے ساتھ کچھ باہمی معاملات طے کیے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ آباد تھے، اور تینوں اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان خود جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں طے پانے والا تحریری معاہدہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ اسے اسلامی ریاست کی سب سے پہلی اور بنیادی دستاویز بننے کا شرف حاصل ہے۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہجرت کے پہلے سال ہوا، جبکہ اسلامی احکام و قوانین کا بیشتر حصہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ مکی زندگی میں وہ الہی کا زیادہ حصہ دعوت، عقائد اور فکری تطہیر سے متعلق تھا، اور عملی زندگی سے متعلق احکام و قوانین اکثر و بیشتر ہجرت کے بعد مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں نازل ہوئے، جو اس معاہدے کے بعد تھے۔ اس لیے میثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کی تشکیل میں حتمی دستاویز قرار دینے سے اس کے بعد نازل ہونے والے وہ الہی سے عملاً لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ان احکام و قوانین کو اس دستاویز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی، جو اس معاہدے کے بعد مسلسل 10 سال تک نازل ہوتے رہے۔ پھر عملی صورت بھی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی طور پر نافذ ہونے والے متعدد احکام مستقل طور پر باقی نہیں رہے، اور انہیں دوسرے احکام کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ابتدائی قوانین کی حیثیت عبوری اور عارضی اقدامات کی تھی، جو مستقل قوانین کے نفاذ کے بعد خود بخود ختم ہو گئے۔ مثلا ہجرت کے بعد اہل اسلام کا قبلہ بیت المقدس قرار پایا تھا، اور مسلمان کم بیش 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور اس وقت سے مسلسل مسلمانوں کا یہی قبلہ چلا آ رہا ہے۔ اب بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنے کا 1.5 سالہ دور ہماری تاریخ کا ایک یادگار دور ہے، اور بیت المقدس کے ساتھ ہماری عقیدت محبت کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن بیت المقدس اب ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دور کے حوالے سے یہ کہہ کر ہجرت کے بعد
بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے گا تو کسی مسلمان کو اس میں تردد نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد اپنے ساتھ آنے والے مہاجرین کی مدینہ منورہ میں آباد کاری کا یہ انتظام فرمایا کہ مقامی آبادی یعنی انصار مدینہ کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی، جس کو آپ سبق نمبر 99 اور 100 میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا کر مہاجرین کو انصار مدینہ میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے مہاجرین مقامی آبادی پر کوئی بوجھ بنے بغیر اس کے ساتھ ضم ہو گئے۔ لیکن یہ ایک عارضی انتظام تھا جو زیادہ دیر باقی نہ رہا، حتیٰ کہ اس مواخات کی صورت میں جن حضرات کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا تھا وہ ابتدائی انتظام میں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے، مگر قرآن کریم میں وراثت کے مستقل احکام کے نفاذ کے بعد یہ عارضی صورتحال باقی نہ رہی اور مواخات اور اس کے متعلقہ احکام عملی زندگی سے نکل کر اسلامی تاریخ کا ایک قابل قدر یادگار حصہ بن گئے۔ میثاق مدینہ کی حیثیت بھی اس سے مختلف نہیں ہے، اور وہ نزول وحی کے تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عبوری اور عارضی انتظام ہی قرار پاتا ہے، جسے حتمی اور فیصلہ کن قرار نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کی بہت شکیں بعد میں باقی نہیں رہیں، جن میں سے ایک دو کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مثلا یہ معاہدہ اصولی طور پر یہود کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کہلاتا ہے، اور سیرت کی بعض کتابوں میں اسے معاہدہ کی ایک شک کے طور پر بھی درج کیا گیا ہے کہ مسلمان اور یہودی آپس میں دوست رہیں گے، لیکن بعد میں قرآن کریم نے واضح طور پر یہود کو مسلمانوں کا بدترین دشمن قرار دیا اور یہود و نصارہ کے ساتھ کسی درجے کی دوستی سے صریحاً منع کر دیا۔ اس طرح اس معاہدہ کی ایک شک میں یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جان و مال کے ساتھ شرکت کا ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن بعد میں یہ صورتحال برقرار نہیں رہی اور جہاد میں شرکت سے غیر مسلموں کو مستثنیٰ قرار دینے کے بعد حکم نازل ہو گیا کہ اس کے علاوہ حالات کی یہ تبدیلی بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس وقت یہود کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا تھا مالیات کے شعبے میں اسلامی احکام کا بہت بڑا حصہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس معاہدے میں مالی معاملات سے طرد نہیں کیا گیا، لیکن اس کے 8 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس کی زبان میثاق مدینہ سے بالکل مختلف ہے، اور اس میں یہ شرط بھی موجود ہے کہ اگر نجران کے عیسائیوں نے سودی لین دین کیا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر معاہدے کی باقی دفعات میں سے کوئی بھی قرآن سنت کے خلاف ہوں گی تو ناقابل عمل سمجھی جائیں گی۔ پہلے دستور کی دفعات ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے اس کی 53 دفعات ذکر کی ہیں جو کچھ اس طرح ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دستوری معاہدہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور قریش یثرب کے ان لوگوں کے مابین ہے جو مومن ہیں، اطاعت گزار ہیں، جو ان کے تابع ہیں، جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں۔ نمبر 1، یہ سب مسلمان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک علیحدہ سیاسی وحدت امت ہوں گے۔ نمبر 2، قریشی مہاجر اسلام سے پہلے کے دستور مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کیے کریں گے تاکہ مومنوں کا باہمی برتاؤ نیکی انصاف پر مبنی ہو۔ نمبر 3، بنی عوف کے لوگ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں رہائی دلایا کریں گے تاکہ مومنوں کا برتاؤ آپس میں نیکی اور انصاف کی بنیاد پر مستحکم ہو۔ نمبر 4، بنی عارس اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کرنے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے کے پابند ہوں گے تاکہ اہل ایمان کے باہمی تعلقات نیکی اور انصاف کے مطابق استوار ہوں۔ نمبر 5، بنو ساعد اپنے دستور کے مطابق خون بہا کی ادائیگی اور اپنے گروہ کے قیدیوں کا فدیہ دے کر انہیں آزاد کرانے کے ذمہ دار ہوں گے تاکہ مومنوں کے تعلقات نیکی انصاف کی بنیاد پر قائم ہوں۔ نمبر 6، بنو جشم اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کے فدیہ دے کر آزاد کرائیں گے تاکہ مسلمانوں میں نیکی اور انصاف کی بنیاد پر باہمی خیر سگالی خیر خواہی کی فضا قائم ہو۔ نمبر 7، بنو نجار اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے تاکہ اہل ایمان کے باہمی روابط بھلائی اور انصاف کی بنیاد پر مضبوط ہوں۔ نمبر 8، بنو عمر بن عوف اپنے دستور مطابق خون بہا کی ادائیگی فدیہ دے کر اپنی قیدیوں کی رہائی کے پابند ہوں گے تاکہ مومنوں کا باہمی اعتماد نیکی انصاف کی بنیاد پر مستحکم ہو۔ نمبر 9، بنو نبید اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کرنے اور اپنے گروہ کی قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے رہائی دلانے کے ذمہ دار ہوں گے تاکہ اہل ایمان کا باہمی میل جول بھلائی اور انصاف کا انحدار ہو۔ نمبر 10، بنو اوس اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے رہائی دلایا کریں گے تاکہ مومنوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف پر مبنی ہو۔ اہل ایمان کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، اہل ایمان میں سے اگر کوئی شخص مفلس اور کلاش ہے یا قرض کے بوجھ تلے بری طرح دبا ہوا ہے تو اس کے مومن دوست ایسے شخص کو لازمی طور پر امداد دیں گے
تاکہ اس کا حق کا خون بہا یا فدیہ بخوبی ادا ہو سکے۔ نمبر 2، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا معاہداتی بھائی سے معاہدہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اہل تقوی اور اہل ایمان ہر اس شخص کی مخالفت متحد ہو کر رہیں گے جو سرکشی، ظلم، زیادتی، گناہ کا مرتکب ہو۔ ایسے شخص کے خلاف تمام اہل ایمان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، خواہ وہ اس میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی امداد دی جائے گی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ذمہ و عہد ایک ہی ہے۔ اہل اسلام کا ایک معمولی درجے کا فرد بھی کسی شخص کو پناہ دے کر سب پر پابندی عائد کر سکے گا۔ اہل ایمان دوسرے کے مقابلے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہودی میں سے جو اس معاہدے میں شریک ہوں گے انہیں برابر کی حیثیت حاصل ہوگی، ایسے لوگوں پر ظلم ہوگا اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، اہل اسلام کی صلح ایک ہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے موقع پر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کرے گا اور یہ صلح سب مسلمانوں کے لیے برابر اور یکساں ہونی چاہیے۔ نمبر 8، وہ تمام گروہ جو ہمارے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیں گے باری باری انہیں آرام کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 9، مومنوں کو اللہ کی راہ میں جو جانی نقصان اٹھانا پڑے اس کا بدلہ وہ سب مل کر لیں گے۔ نمبر 10، بلا شبہ متقی مومن سب سے اچھے، سب سے سیدھے راستے پر ہیں۔ نمبر 11، اس معاہدے میں شریک کوئی مسلمان مشرک قریش کے مال و جان کو پناہ نہیں دے گا اور اس سلسلے میں وہ کسی مسلمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا۔ نمبر 12، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کا ثبوت ملنے پر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کا وارث خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو قاتل قصاص سے بچ سکتا ہے۔ تمام اہل ایمان پر لازم ہوگا کہ وہ مقتول کے قصاص کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کے سوا ان کے لیے کوئی صورت جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 13، کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اس عہد نامے کو تسلیم کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر پر ایمان رکھتا ہے، جائز نہ ہوگا کہ وہ ایسے شخص کو پناہ دے جو نئی بات نکالنے والا، فتنہ انگیزی کرنے والا ہو۔ جو ایسے شخص کی حمایت کرے گا یا اسے پناہ دے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت، غضب کا مستوجب ہوگا، جہاں کوئی فدیہ اور عطیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 14، اس عہد نامے کی پابندی کرنے والے لوگوں کے درمیان جب کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ یہودیوں کے حقوق۔ نمبر 1، یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر جب تک جنگ کرتے رہیں گے تو وہ اپنے حصے کے جنگی اخراجات بھی خود ہی برداشت کریں گے۔ نمبر 2، بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت متصور ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر رہنے کے مجاز ہیں اور مسلمان اپنے دین پر، خواہ موالی ہو یا اصل، لیکن ظلم اور جرم کے مرتکب افراد اپنی ذات، اپنے گھرانے کے سوا کسی اور کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ نمبر 3، بنو نجار کے یہودیوں کے بھی وہ حقوق ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 4، بنو حارث کے یہودیوں کے وہ حقوق ہوں گے جو بنی عوف کے یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 5، بنو سعد کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 6، بنو جشم کے یہودیوں کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 7، بنو اوس کے یہودیوں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کے ہیں۔ نمبر 8، بنو سالبہ کے یہودی بھی انہیں حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے بنو عوف کے یہودی ہیں، مگر جو ظلم اور جرم کا ارتکاب کرے گا اس کی مصیبت اور اس کا وبال صرف اس کی ذات، اس کے گھرانے پر ہوگا۔ نمبر 9، جفنا بنو سالبہ کی شاخ ہیں، لہذا جفنا کے یہودی کے حقوق بنو سالبہ کے یہودیوں کے حقوق کے برابر ہوں گے۔ نمبر 10، وفا شعاری کی صورت میں یہود بنی شتبیہ کے حقوق وہی ہوں گے جو یہود بنی عوف کے ہیں۔ نمبر 11، بنو سالبہ کے ممالک کے حقوق وہی ہوں گے جو اصل کے ہیں۔ نمبر 12، یہودی کے تمام ممالک کے وہی حقوق ہوں گے جو اصل کے ہیں۔ قیام امن دفاع کی مشترکہ ذمہ داریاں۔ نمبر 1، معاہدے کا کوئی فریق بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی سے جنگ کرنے یا جنگ کے ارادے سے نکلنے کا مجاز نہیں۔ نمبر 2، زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ خون ریزی کے مرتکب کی ذمہ داری اس کی ذات، اس کے گھر پر عائد ہوگی، مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ نمبر 3، یہودی اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے خرچ کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 4، اس معاہدے کے شریک کسی فریق کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے گا تو تمام شرکاء ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپس میں مشورے کریں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی، وفا شعاری کا رویہ اختیار کریں گے اور عہد شکنی سے اجتناب کریں گے۔ نمبر 5، کسی شخص کو حلیف کی بدعملی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، مظلوم کی ہر حالت میں مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، یہودی جب تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرتے رہیں گے وہ جنگ کے اپنے مصارف خود برداشت کریں گے۔ نمبر 7، معاہدے میں شریک تمام فریقوں کے لیے یثرب کا میدان مقدس محترم ہوگا۔ نمبر 8، پناہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو پناہ دینے والے کے ساتھ ہو رہا، نہ اسے نقصان پہنچایا جائے گا نہ وہ عہد شکنی کرے گا۔ نمبر 9، کسی عورت کو اس کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، اس معاہدے میں شریک افراد یا گروہوں کے درمیان کوئی نئی بات، معاملہ یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس سے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رجوع کیا جائے گا۔
عہد نامے کی اس دستاویز میں جو کچھ درج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پوری احتیاط و ہوشیاری کے ساتھ اس کی پابندی کی جائے۔ نمبر 11، نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ ان کے کسی معاون کو۔ نمبر 12، یسرب پر حملے کی صورت میں معاہدے کے شرکاء یعنی مسلمانوں اور یہودیوں پر لازم ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ نمبر 13، اگر یہودی کو صلح کر لینے اور اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تو وہ اسے قبول کریں گے۔ اسی طرح اگر یہودی مسلمانوں کو شرکت کی دعوت دیں گے تو اسے قبول کرنا بھی ان پر لازم ہوگا، لیکن اس کا اطلاق ایسی جنگ پر نہ ہوگا جو خالص دین کے لیے ہو۔ نمبر 14، معاہدے میں شریک ہر شخص گروہ پر یسرب کے اسی حصے کی ذمہ داری ہوگی جو اس کے سامنے یعنی بالمقابل ہوگا۔ نمبر 15، اوس کے یہودی کو خواہ و مولا ہو یا اصل وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس معاہدے کو قبول کرنے والوں کو حاصل ہیں۔ نمبر 16، اس عہد نامے کے حکم میں ظالم خطا کار داخل نہیں، جو جنگ کے لیے نکلے وہ بھی اور جو گھر میں بیٹھے رہے وہ بھی اس کا حقدار ہوگا۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ اس کا حامی نگہبان ہے جو اس اقرار و عہد مخلص اور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حامی ہیں۔ میثاق مدینہ کے ذریعے پہلی اسلامی ریاست اور مسلم شہریوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے جملہ حقوق کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، خواتین کے حقوق کی ضمانت دی گئی۔ آج کے موجودہ دور کی قانونی اور دستوری میدان میں ترقی کے باوجود میثاق مدینہ جملہ آئینی دستوری معیارات کے تناظر میں دور جدید کا کوئی بھی قانون اس کا متبادل نہیں۔ میثاق مدینہ سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے اپنی سیادت تسلیم کرائی جو صدیوں سے مدینہ کے حکمران چلے آ رہے تھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 102 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔